بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، فلسطین ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن ایسی جگہ پر واقع ہے کہ تین بڑے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے لیے مقدس حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں بیت المقدس ہے، جس کو مسلمان قبلہ اول کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ اسی خطے میں ہوئے ہیں، اور جس طرح وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے پیغمبر ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے بھی پیغمبر ہیں۔ پھر جب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو وہ مسجد اقصیٰ ہی میں ٹھہرے تھے اور یہاں سے آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ جب عیسائی سلطنتوں نے متحد ہو کر فلسطین پر قبضہ کر لیا تو وہ خاموشی کے ساتھ گوارا کر لیتے۔ انہوں نے عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور ایسی لڑائیاں تاریخ میں صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہیں۔ جن مسلمانوں نے صلیبی جنگوں میں نام پیدا کیا ان میں پہلا شخص عماد الدین زنگی ہے۔ عماد الدین سلجوقی حکومت کی طرف سے شہر موصل کا حاکم تھا۔ جب سلجوقی حکومت کمزور ہو گئی تو اس نے اپنی سلطنت بہت بڑھا لی اور عیسائیوں کو پے در پے شکستیں دے کر ان کی 4 ریاستوں میں سے ایک ریاست ختم کر دی۔ لیکن بدقسمتی سے عماد الدین کا اس عرصے میں انتقال ہو گیا اور وہ فلسطین تک نہ پہنچ سکا۔ عماد الدین کے بعد اس کے لڑکے نور الدین زنگی 1146 عیسوی سے 1176 عیسوی تک اس نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ اس نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے نور الدین زنگی نے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ پہلے اس کا دارالحکومت شہر حلب تھا، پھر دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دے دیا۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، لیکن اب وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ نور الدین نے مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کرایا۔ اس کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد اس ممبر کو اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھے گا، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ نور الدین زنگی زندگی بڑی سادی گزارتا تھا۔ بیت المال کا کبھی 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ مال غنیمت سے چند دکانیں خرید لی تھیں، ان کے کرائے سے اپنا خرچ پورا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے، بلکہ بیت المال کا روپیہ مدرسوں، شفا خانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے اور رفاع عام کے دوسرے کاموں پر صرف کرتا تھا۔ نور الدین کی وفات کے بعد اس کا ایک فوجی افسر صلاح الدین ایوبی تخت نشین ہوا، کیونکہ اس کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی۔ اس وقت وہ مصر کا حاکم تھا اور اسی زمانے میں اس نے یمن بھی فتح کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ جیت کر اور بیت المقدس عیسائیوں سے واگزارہ کرا کر غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جس کثرت سے مدرسے، شفا خانے اور سرائے قائم ہوئے، ان کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے زمانے میں حکومت کی ساری آمدنی رفاع عام کے کاموں میں خرچ ہوتی تھی۔ صلاح الدین شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کا ہم عصر تھا۔ ایوبی سلاطین علوم و فنون کے بھی سرپرست تھے، اور ان کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی کی وجہ سے اندلس سے کئی اہل علم مصر اور شام آ گئے۔ ان میں مشہور اور عظیم فلسفی ابن عربی ہیں۔ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ماہر نباتات ابن بیطار ہے۔ موسیٰ ابن میمون جیسا عظیم طبیب ہے، جو یہودی ہونے کے باوجود صلاح الدین ایوبی کا سرکاری طبیب تھا۔ یہ لوگ اندلس اور شمالی افریقہ میں موحدین کی حکومت کے زوال کے بعد مصر اور شام آ گئے تھے۔